ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 323 ہے۔ سوال قائم کیا گیا ہے کہ فوت شدہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس حدیث کا جو حوالہ ہے وہ اوریجنل کتاب میں سے نکال لیتے ہیں، یعنی سیاہ ستہ میں سے ہمیں اس کا حوالہ ملا ہے، اور یہ ہے صحیح مسلم، کتاب صحیح مسلم، اور اس کی حدیث نمبر جو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 6507، 6507۔ تو ترجمہ تھوڑا سا کٹ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، فوت شدہ والدین کی بات ہو رہی ہے۔ میں ترجمہ آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کی، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہجرت بھی کروں گا اور بیعت وہ اور جہاد بھی کروں گا، اور اللہ تعالی سے اس کے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طلبگار ہو؟ ان صحابی نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کی طرف لوٹ جاؤ، واپس جاؤ ان کے پاس، اور ان کی خدمت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور ابھی جو ہم نے مسلم میں یہ کھولا ہوا ہے نا، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث ہے، تو اس میں دوسرے الفاظ یہ والے موجود ہیں کہ ایک شخص، یہی والے شخص ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں جہاد کی اجازت، جہاد چل رہا تھا تو جہاد میں جانے کے لیے شوق میں وہ آئے اور کہا کہ میں جہاد میں بھی جانا چاہتا ہوں، ان سے اجازت طلب کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تو تم جاؤ ان کے پاس، ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اچھا، اس سے شاید کوئی یہ سمجھے کہ بھائی جہاد کے اوپر اس کے سوال اٹھ جائے، تو وہ اس حدیث میں جو ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی فضیلت پر جو یہ جو دلیل قائم ہو رہی ہے کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی جو ہے نا وہ جہاد سے زیادہ تاکید ہے، اور مسلمان ماں باپ کی اجازت کے بغیر ایسے جہاد میں جانا جائز نہیں جو فرض کفایہ ہو، یعنی کہ اور لوگ بہت سارے موجود ہوں کثیر تعداد میں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، تو پھر ماں باپ کو چھوڑ کے جانا اس حدیث میں تو منع کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیے، اگر وہ والا جہاد ہے نا کہ جو کہ جہاد فرض ہے، تو پھر تو ہر صورت میں جہاد میں جانا فرض ہے، حتیٰ کہ اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ جہاد فرض ہو گیا ہوا ہے اور مسلمانوں کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آ جائیں، تو اس کے جو والدین، جس کو کہ ایک الگ سچویشن کے اندر، ایک الگ صورتحال کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ تم جاؤ، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو، ہیں، تو لیکن جب فرض جہاد ہوگا تو اس کو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے جا کے والدین کی خدمت کرو، اگرچہ کہ اس کے والدین ان کی جان پہ بھی بنایا اور وہ انتقال کر جائیں گے اس کے جانے سے، تو انتقال تو یہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ جہاد پہ جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے جہاد پہ سے زندہ واپس آنے کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، وہاں تو شہید بھی ہو جاتا ہے بندہ، جاتا ہی اسی نیت سے کہ یا اللہ کاش میں شہید ہو جاؤں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ڈائریکٹ جنت۔ تو دیکھیے، اگر جب جہاد فرض ہوگا اس وقت نہ ماں کو دیکھا جائے گا نہ باپ کو دیکھا جائے گا، چاہے اس بندے کے جہاد میں جانے سے پیچھے جو ہے ان کی علاج اور معالجہ اور کھانے پینے کے کمی کی وجہ سے چاہے وہ ہلاکی، مطلب چاہے وہ ان کا انتقال ہو جائے، تب بھی ان کو چھوڑ کے جانا پڑ جائے گا۔ اب اس پہ علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، میں نے تو ایک قول بتا دیا ہے، پھر جہاں جہاں پہ صورت نکلتی ہے کہ اس وجہ سے اس کو روکا جائے گا جہاد پہ جانے کے، فلانا وجہ یہ آ رہی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو روکا جائے گا جہاد پہ جانے کے لیے، تو اب وہ جو تین چار اختلاف ائمہ ہیں وہ ابھی یہاں پہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو فوت شدہ والدین کی بات کر رہے ہیں کہ فوت شدہ جو والدین ہوتے ہیں، تو
ان پر ان کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں. تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہمارے ایک رشتہ دار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کوئی چیز نہیں ہوتی. ایصال ثواب کرنا، جو بھی ان کو الفاظ یاد، دیکھو جو غیر عالم ہوتا ہے نا، اس کے پاس لفظ نہیں ہوتے صحیح، تو وہ یوں کہے گا کہ ایصال ثواب کرنا کفر ہے، ایصال ثواب کرنا بدعت ہے. اور بدعت بھی صحیح سے اس کو جاہل کو بولنا نہیں آئے گا تو بدعت بولے گا، بدعت ہے بدعت. یا ایصال ثواب کرنا شرک ہے. بلکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایصال ثواب ہوتا کیا، ایصال کا مطلب کیا اور ثواب کا مطلب کیا، اور ایصال ثواب یہ جو مرکب اضافی بن رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. لیکن بس وہ یہ کہتا ہے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. الفاظ چلو اس کے جو بھی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ سر مجھے بتائیں میں ان کو کیا جواب دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ابھی عالم نہیں بنے اور عالمہ نہیں بنے تو وہ تو کوئی جواب ہی نہ دیں، بات ہی ختم. ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ جواب دیں. اچھا، اب عالم کے پاس آ گیا، اب یہ کیس عالم کے پاس آ گیا. اب عالم نے پہلے دیکھا کہ صورت حل کیا ہے، تو عالم نے جواب کیا دیا؟ عالم نے یہ جواب دیا کہ یہ اگر اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سوسائٹی میں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سب کو یہ روکتا ہے کہ ایصال ثواب مت کیا کرو، تو عالم کے پاس یہ آیا کہ سر اس کو سمجھائیں. تو عالم نے یہ سمجھایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ شخص اپنی وصیت لکھے، جو مرنے کے وقت وصیت لکھی جاتی ہے کہ میں جو دنیا میں کہتا رہا میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں، تو لہٰذا میں وصیت لکھتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد خبردار اگر کسی نے مجھے کوئی نیک کام کر کے یا صدقہ کر کے ایصال ثواب کیا ہو تو یہ لکھے وصیت میں. اور ساتھ میں وہ یہ لکھے کہ میں، جو میرے والدین ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو میں ان کو ایصال ثواب نہیں کروں گا، کیونکہ ایصال ثواب کرنا کفر ہے، شرک ہے اور بدعت ہے اور ظلم ہے، اور جو بھی الفاظ لے آئے ہیں چوٹ طنز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو وہ لکھ دے نا اس کے اندر. اور اپنا تو ضرور لکھے کہ خبردار اگر میرے انتقال پہ کسی نے مجھے ایصال ثواب کیا ہو. تو ایسے ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں. ہاں، پھر ہم بتائیں گے ایصال ثواب کیا ہوتا ہے. تو بھاگ گیا وہ. اور ایسے اور بھی آئے، ان کے والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، تو میں نے طنز کرنے کے لیے بولا کہ مجھے جنازے پہ بھیجا ہے، ذرا آپ بتائیے گا، یہ تو آپ تو حرام قرار دیتے ہیں. ہاں، حرام کا بھی تو ورڈ بتایا ہی نہیں آپ نے. ایصال ثواب کرنا تو حرام بھی تو ہوتا ہے. تو اب میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کی والدہ ہیں، تو اب آپ بتائیں ایصال ثواب کر دوں؟ اجازت ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی غلط تو نہیں ہو جائے گا، سورہ ملک پڑھ کے ایصال ثواب کر دوں گا اگر، تو کوئی ان کو نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا کہیں ان کے، آپ کی والدہ کے مردے کو، یعنی ان کی روح کو. تو انہوں نے پلیز 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 3 مرتبہ کہا پلیز کریں پلیز کریں. تو ساری زندگی تو تم سب کو منع کرتے گئے کہ ایصال ثواب مت کرنا، یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تو اب تم پلیز کر دیں کر دیں. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. دیکھو ایسی ریکارڈنگ سنی ہے تم نے کبھی؟ لوگوں کو غصہ بھی آ رہا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو میری ان باتوں کو سن کر. ہاں، میرے اسٹوڈنٹس کو ہرگز نہیں، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، جنرل پبلک کی. ابھی جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ سر لمیٹڈ لوگوں کو ریکارڈنگ دیا کریں، میں کیوں کیوں سب کو دوں گا میں؟ سنو سنو، اچھی طریقے سے سنو اور سوچو پھر. شاید تم جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اب 1 بائی 1 کر کے سنو. نمبر 1، والدین کے انتقال کے بعد سب سے پہلا حق ان کا جنازہ، اس کے سارے انتظام، تجہیز کہتے ہیں اس کو، ان کے غسل کا انتظام، ان کے کفن کا انتظام، پراپر ان کے دفن کرنے کا انتظام. جی، یہ اولاد کے اوپر فرض ہے، یہ ان کا حق ہے. اس کے بعد نمبر 2، ان کے لیے دعا کرنا، ہمیشہ، ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، استغفار. استغفر یستغفر استغفارا فهو مستغفر واستغفر یستغفر استغفارا فذاک مستغفر. جی، استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی طلب کرنا، ان کے گناہوں کے لیے معافی طلب کرنا. اور کبھی بھی اس میں غفلت نہ کرنا
جی ہمیشہ یہی کرتے رہنا، تو پھر تمہاری اولادیں بھی مکافات عمل ہوگا، تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھلائی طلب کریں گی اور استغفار طلب کریں گی۔ اس کا احساس تو تم کو تب ہوگا جب تم خود مر کے قبر میں چلے جاؤ گے عالم برزخ میں، اور جب تمہاری اولاد کی طرف سے تمہیں تحفے تحائف اس طرح کے ملیں گے تو تمہارا دل جب خوش ہوگا تو تمہاری خواہش ہوگی کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں اور میں جا کر اعلان کر دوں کہ کیا کرو بھائی، لوگوں کے کہنے میں کسی کے کسی کے کلب، کسی کے عدیم قدیم کے اور ساحل سمندر وغیرہ کے کہنے میں نہیں آنا ہوتا ہے۔ جی مولانا سے بات کرنی ہوتی ہے، عالم دین سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تیسری بات، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ سوچ کر کہ میں یہ جو کسی غریب کی مدد کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، اس کا ثواب یا اللہ میری امی کو، یا اللہ میرے ابا کو، یا اللہ میرے دادا دادی کو، نانا نانی کو، خالہ کو، جو مطلب جو بھی آپ کے انتقال کر گئے سارے نا، ابھی آپ کو حدیث پڑھائی تھی نا کہ خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو جب بھی صدقہ کریں، خیرات کریں، اور جو اب نیک اعمال ہیں آپ کے، ان کو ثواب پہنچاتے رہنا۔ ثواب پہنچانا، پہنچانا اس کو کہتے ہیں، پہنچانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ باب سال سر. افعال سے ایصال۔ جی تو ایصال پہنچانا، ثواب ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ چاہیے حدیثیں اس کے اوپر؟ 3 گھنٹے تک حدیثیں دیتا رہوں گا، دکھا دکھا کے ایسی جیسے سامنے یہ والی دکھائی ہے۔ اور پھر حسب طاقت اس میں کبھی بھی کمی نہ کرنا بیٹا۔ تھوڑا تھوڑا، عورتوں کے دل تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، کم کم پیسے کرتی ہیں خرچ، تو جتنی جتنی بھی کر سکتی ہو بیٹا کرو، دیتے رہا کرو، غریبوں کی مدد کرتے رہا کرو، میرے امی کے لیے، میرے ابو کے لیے، یہ لو ہیں اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جو نفل آپ پڑھتے، آپ نے صلاۃ و تسبیح بھی اس دن مجھ سے پوچھ رہے تھے، صلاۃ و تسبیح کی فضیلت، طریقہ وغیرہ پوچھ رہے تھے، تو اگر آپ کو صلاۃ و تسبیح، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے، چاہے وہ سمندر کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ تو اگر بھائی اگر اتنا بڑا آپ کو ثواب مل رہا ہے تو آپ یہ نہیں دعا کر سکتے کہ یا اللہ تعالیٰ میری اگر اس نیک عمل پہ تو نے میرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے، انشاءاللہ تعالیٰ تو نے کر دیے ہوں گے، تو یا اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کے بھی کر دے، ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی تلقین کی ہے اپنے والدین کی خدمت کرو، والدین کی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا اس بات کو، تو آپ کا دعا کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا نا، اللہ اپنے والدین کے لیے جو آپ کریں گے۔ تو اور جیسے نفلی روزے ہو گئے، ابھی شوال میں سب نے 6 6 روزے رکھے تھے، کسی نے لگاتار رکھے تھے، کسی نے تھوڑا گیپ گیپ دے دے کے رکھے تھے، بلکہ اور جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں بھی اصالے ثواب کریں، سب مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتیوں کو، پوری امت کو بخش دیں اس کا ثواب، بخش دیں، دے دیں، بخش دے کا مطلب ہوتا ہے دینا، کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہاں ابھی پڑھو نا کوئی ایک مرتبہ درود پاک، مثال کے طور پہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی اب اس کا ثواب مجھے ملا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کہ 10 رحمتوں کا تو ہے ہی وعدہ، تو میں یہ دعا نہ کر لوں کہ یا اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس کا ثواب اصال کر دے، میرے سننے والے جتنے بھی ہیں ان کو۔ اب کیا وہ جو 10 رحمتیں ہیں تو پوری امت کے اندر اگر فرض کرو 10 ارب لوگ ہیں، تو کیا یہ سارا چھوٹا 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 کر کے 10 رحمتیں ان میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی؟ جی نہیں، ہر ایک کو 10 10 رحمتیں ملیں گی، اور مجھے جو 10 رحمتیں ملنی تھی وہ ثواب اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے رول قدرت کا، سب کو ثواب پہنچ جائے گا، بلکہ اتنا بہت، بلکہ بہت ترقیاں پائے گا۔ اچھا ایک بات اور، والدین کا اگر انتقال ہو جائے تو اگر دیکھیں نا، اگر ان پر کوئی کسی قسم کا قرض تھا، مقروض تھے، تو اب لوگ آپ سے لیں گے نا وہ قرض، کیونکہ والدین کی وراثت میں سے آپ کو حصہ ملے گا، تو آپ وہ حصہ جو بھی ہے
اپنے اوپر لینے کے سے پہلے پہلے آپ قرض ادا کریں گے، اور اس میں جلدی کریں گے، کہ یہ نہیں کہ دیر کریں، ہاں تھوڑی تحقیق وغیرہ، کاغذی کاروائی، دیکھنا ویکھنا، ثبوت، ایویڈنس، یہ ساری چیزیں، اس کے بعد پھر قرض ادا کریں گے۔ اور اگر نہیں مل رہی آپ کو وراثت میں سے کوئی چیز، غریب تھے، تو پھر آپ اپنے مال میں سے کریں گے، اپنے پاس سے، اپنی جیب سے کریں گے، تو اس کو سعادت سمجھ کے کریں گے، بوجھ سمجھ کے تھوڑی، یہ تھوڑی کہیں گے کہ یار ابا نے اتنا قرض لے لیا تھا یار، ابا نے دیکھو یار پھنسا دیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کوئی۔ ہاں وہ والا قرض تو آپ کو یاد بھی نہیں ہے، جب ابا جو ہے وہ آپ کے اسکول کی فیس جمع کروانے کے لیے، ان کے پاس 3 4 بچوں کی ایڈمیشن کی فیس اور یہ ساری جو بڑی رقم ہوتی ہے، جا کر اپنی بائک بیچ کر آ گئے تھے اور پیدل چل کے گھر آئے تھے، وہ تو یاد نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں نا، بتایا بھی نہیں تھا انہوں نے، تو خوشی خوشی آئے تھے وہ۔ اچھا یہ تو تھا قرض، ایک ہوتا فرض، تو فرض تو یہ ہے نا، دیکھو فرض یہ ہے کہ اگر کوئی فرض رہ گیا ان کا نا والدین کا، تو بقدر قدرت، جتنی قدرت ہو آپ کے اندر، اس کو مطلب کوشش کریں ادا ہو جائے، فدیہ وغیرہ دینا ہے تو وہ فدیہ ادا کریں۔ اگر انہوں نے حج فرض تھا ان کے اوپر اور انہوں نے حج نہیں کیا تھا، تو پھر آپ کیا کریں گے اس کی جگہ؟ 1 منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا۔ حج بدل کرانا یا کسی سے کروا دیں؟ اچھا زکوٰۃ اگر ان پہ فرض تھی، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ادا نہیں کی تھی، عشر ہوتا ہے فصلوں کے اوپر، تو پھر وہ ساری آپ اپنے پاس سے ادا کریں گے، وراثت کی رقم ملتی ہے تو وہاں سے کریں گے، یہ حق ہے بھائی والدین کا، اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ تھوڑی زکوٰۃ فرض تھی، وہ تو میرے ابا پہ تھی، وہ تو میرے اماں پہ تھی، میں کیوں کروں؟ نہیں، آپ کا یہ ان کا حق ہے اور آپ کے اوپر فرض ہے نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دینا، یا انہوں نے اگر کوئی وصیت لکھی ہے جو کہ جائز ہے، اگر ہو، وہ جائز ہو، اس میں شریعت کا کوئی کسی قانون کی جو ہے وہ خلاف نہ کیا گیا ہو، تو حتی الامکان اس کو نافذ کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں کہ ایسے لکھ کر گئے ہیں، ایسے بتا کے گئے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ایسے کرنا، تو اگرچہ کہ شرعن اپنے اوپر لازم نہ بھی ہو، اور اب اگر وہ بھاری بھی پڑ رہا ہو وہ کام کرنا اپنے نفس پر، تو کریں اس کو، مثلا آدھی جائیداد کی وصیت اپنے کسی ہے تو عزیز یا ایسے آدمی کو لکھ کر دے گئے کہ غیر وارث تھا، وہ وارث ہی نہیں بن سکتا تھا، یہ کسی اجنبی کو یا کسی کمپنی کو، تو یا کسی مسجد کو یا کسی مدرسے کو ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے آدھی تو نہیں دے سکتے نا اس کو، لیکن شرن جو ہے وہ تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان وہ وراثت نافذ نہیں، مگر اولاد اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت کو اتنا مان لیں کہ جتنا مفتی صاحب سے فتویٰ لے کے کہ بھائی ابھی آپ بتائیے کیا کرنا ہے، تو کتنا دینا ہے ان کو، ابا کی خواہش تھی تو ابا کو پتہ نہیں تھا شریعت کا حکم، تو اب کیا کریں؟ اب آپ بتائیں تو پھر کس طرح سے ابا کی بھی بات پوری ہو جائے اور شرعی حکم بھی ہو جائے؟ اگر کوئی قسم کھائی تھی جو کہ جائز تھی، تو اس کو پورا کرنا، مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے، بری جگہ، فلانا بری جگہ نہ جائے، یا فلانا برے بد مذہب شخص سے نہ ملے ہے، یا فلانا برا کام نہ کرے، تو پھر وہ نہ کرنا ہے، یہ تو نہ کرنا، ہر جمعے کو ان کی زیارت کے لیے، وہ قبر کی زیارت کے لیے جانا، وہاں پہ کوشش کر کے سورہ یاسین لے جائیں ساتھ، وہاں سورہ یاسین شریف پڑھیں وہاں پہ ہے، مطلب یہ کسی کو بتانے والی باتیں تو نہیں ہے، تو انڈرسٹوڈ والی باتیں ہیں، تاکہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا مقصد ہے۔ یا ویسے راستے میں اگر جا رہے تھے اور وہاں سے گزرنا ہوا، پتہ کہ اس روڈ سے وہاں جاتے ہیں تو قبرستان آتا ہے ابا کا اماں کا، تو راہ میں جب کبھی بھی ان کی قبر آئے تو ہرگز ایسا نہ ہو کہ ایسی بے توجہی سے گزر جائیں، سلام کر کے گزرے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ پھر یہ باتیں ہوئی، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا، ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا جتنے حد تک ممکن ہو ہے، ان کی عزت ہمیشہ کرنا، جو دوست ہیں ہمارے امی کے اور ابا کے، کبھی کسی کے ماں باپ کو ہرگز برا کہہ کر یہ نہ کرنا کہ جواب میں وہ بھی جو ہے نا تمہارے ماں باپ کو کہے، اس بات میں بھی دھیان رکھنا، یہ تو زندہ کے وقت بھی ہو اور مرنے کے بعد بھی والدین کے
دیکھیں میں آپ کو ایک مطلب کبھی کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کرنا کہ وہ ان کی ایذا کا سبب بنے. دیکھیں یہ جو سب اعمال ہے نا، اس کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے. جتنی جتنی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہوتی ہے اتنی اتنی اللہ تعالیٰ خبر پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن مرضی تو اللہ تعالیٰ کی چلے گی. ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے. تو جب ماں باپ تک خبریں پہنچتی ہیں اللہ کے حکم سے، تو وہ جب نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. جی، ان کی روحیں تو عالم برزخ میں ان کا چہرہ فرت سے چمکتا اور دمکتا ہے. لوگ دوسرے ارواح دیکھتے ہیں کہ کتنے خوش ہیں، دیکھو یہ لوگ. اگر گناہ دیکھتے ہیں تو پھر رنجیدہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، صدمہ ہوتا ہے ان کو. تو دیکھو بھائی، ماں باپ کا یہ ہرگز حق نہیں ہے کہ انہیں قبر میں بھی جو ہے نا وہ تنگ کرا جائے اور ان کو کیا جائے اور ان کو رنج پہنچایا جائے. جی ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن لوگوں کے والدین انتقال کر کے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں ان کو خوش و خرم، آباد اور فرت بخش اور چمکتا دمکتا رکھے. ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے مرحوم والدین کو اللہ تعالیٰ ایک پل کے لیے بھی عذاب کے حوالے نہ کرے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انتقال کر کے جائیں تو ہم جب اپنے والدین سے وہاں جا کر ملیں تو خوشگوار ہماری ملاقات خوشگوار ہو ان سے. اور مرنے کے بعد جو ہے، مرنے سے ہم ان کے پاس مرنے سے پہلے پہلے، ان کے پاس جانے سے پہلے پہلے ہم ان کے لیے بہت سارے اصال ثواب کا کثیر تحائف ہم دے چکے ہوں. اور پھر ہم سب ساتھ ہمارا حشر ہو تو ہم سب ساتھ جنت میں جائیں اور جنت میں رہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی طرف نہ بھیجے. ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمارے والدین کے سارے گناہ معاف کر دے. جیسے کہ ابھی یہاں پہ آیا تھا کہ ان کے لیے استغفار کریں، تو ہم استغفار کرتے ہیں. آپ کے بھی اور سننے والوں کے تمام کے والدین کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ ہماری آج کی حدیث یہاں پہ مکمل ہوئی. اس کے بعد اگلی حدیث کے ساتھ اگلے سیشن میں ملاقات کریں گے، اور اس کی آپ کو تو اسی طرح اس پہ جو سوال قائم کیے گئے ہوں گے تو وہ سوال، اس کے جوابات آپ کو دیں گے انشاءاللہ عز و جل. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم